ایک شر میرے اور آپ کے اندر بھی ہے، نفس امارہ جو آپ کو حکم دیتا ہے برائی کرو۔ شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف فرمایا تھا اللہ کے سور شیطان سے بچنے کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا، تو جو شیطان میرے اندر ہے اس کا میں کیا کروں، اپنی شرارتوں سے کیسے بچوں؟ آپ نے اپنائیت سے ہاتھ پکڑا تھا اور کہا میرے صحابی یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر السمعی، یا اللہ میرے کانوں کی شر سے مجھے بچا، یہ کان غیبت نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، جھوٹ نہ سنیں، گانے نہ سنیں، بدعت کی باتیں نہ سنیں، شرکیہ باتیں نہ سنیں، کان کی شرارت سے بچا، یہ صحیح بات سنیں۔ ومن شر بصری، میری آنکھ کی شرارت سے بچا، یہ غلط نہ دیکھیں، یہ حرام چیزیں نہ دیکھیں، یہ نظریں جھکی ہوئی ہوں، ان کی شرارت سے مجھے بچا۔ ومن شر لسانی، اللہ زبان کی شر سے بچا، زبان سے میں گالی نہ دوں، کسی پہ لعنت نہ بھیجوں، میں جھوٹ نہ بولوں، میں غیبت نہ کروں، میں چغلی نہ کروں، نہ کفریہ کلمے، نہ الحادی کلمے، نہ شرکیہ کلمے، نہ بدعت کے کلمے، زبان سے کوئی بھی ایسی برائی میں نہ کر سکوں، اللہ میری زبان کی حفاظت فرما۔ ومن شر قلبی، اور میرے دل کی شرارت سے مجھے بچا، یہ غلط نہ سوچے، کسی کو نقصان دینے کا نہ سوچے، دھوکہ دینے کا نہ سوچے، اس کے اندر نیت اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو، سوچ اچھی ہو، فکر اچھی ہو، تخیلات اچھے ہوں، خیر خواہی کے جذبات ہوں، مسلمانوں کی ہمدردی اور نصرت و تائید اور مدد کے جذبات ہوں، اللہ دل کی شرارت سے بھی مجھے بچا۔ ومن شر منی، اللہ اگر تو نے طاقت دی ہے تو قوت باہ کی شرارت سے مجھے محفوظ فرما۔ جس کو پیغمبر خدا اس کے متعلق گفتگو کرتے وقت آداب ملحوظ نہیں رہتے، اس کی محبت کیسی؟ جو صحابہ جیسی عظیم شخصیات کے بارے میں بولتے وقت احتیاط نہیں برتا، اس نے پڑھا کیا ہے؟ جس کو سفید بالوں والے کی حیا اور شرم نہیں ہے، اس کا ادب نہیں ہے، اس نے سیکھا کیا؟ لیکن آج جہالت کا چونکہ رواج ہے، اس جہالت کے ساتھ جب علم پڑھنے کے باوجود تکبر، نخوت، گمنڈ اور غرور آ جائے اور عجب کی بیماری لگ جائے تو پھر پگڑیاں اچھالتے وقت نہ حیا رہتی ہے نہ شرم رہتی ہے، اور لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ فلاں تو بات ہی نہیں کرتا جب تک گالی نہیں دیتا۔ یہ فخر ہے؟ سید المرسلین نے تو فخر اس پر بھی نہیں کیا کہ میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ اس ہستی نے تو جان کے دشمن مجوسی، یہودی، عیسائیوں کو بھی مخاطب کیا ہے ادب کے ساتھ۔ ملک الروم کہا ہے، مانا ہے کہ روم کا بادشاہ ہے۔ آج کل کی نئی تعلیم یہ کہتی ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم کوئی ان کے غلام ہیں، ہم کہیں گے یہ خنزیر ہیں، یہ کتے ہیں۔ یہ زبانیں تو اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی، یہ کلچر اسلام کے اندر اللہ کے رسول نے رکھا ہی نہیں۔ سامنے ابو الولید آ کے کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو مکے کی ریاست آپ کو دے دیں، یہ دین چھوڑ دو، اگر آپ چاہیں اجمل وحدہ فی مکہ، مکے میں سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں، اگر آپ اس لیے محنت کر رہے ہیں دین چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آج کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جب تک آپ کا حکم نہیں ہوگا، یہ دین چھوڑ دیں۔ یہاں تک وہ نہ رکا، یہاں تک کہ وہ بول گیا وَإِن كُنْتَ خِبِلْ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اگر آپ میں کسی قسم کی بیماری ہے نفسیاتی تو ہم آپ کا علاج کریں۔ صحابہ موجود، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرغت یا ابا الولید، یہ نہیں کہا افرغت یا خنزیر، اور خنزیر بات مکمل کر گئے ہو، فرمایا افرغت یا ابا الولید، اے ابو ولید اپنی بات پوری کر لی ہے، اور پھر آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب قرآن کی آیات اس نے سنی، یہ سب کچھ کہنے والے نے، آگے بڑھتا ہے، آپ کے چہرہ انور پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہے، کہتے ہیں بس آگے نہ پڑھیے گا، میں برداشت نہیں کر سکتا، اور یہی جا کے کہتا ہے اللہ کی قسم یہ کلام جو میں سن کے آیا ہوں یہ کسی انسان کی کلام نہیں،
ادب میری اور آپ کی زندگی کی وہ خواہش ہونی چاہیے جو زندگی کے آخری لمحات سے پہلے پہلے پایا تکمیل کو پہنچ. نفس کس کو کہتے ہیں اور اس کے آداب کیا ہے؟ ہی الجوہر البخاری اللطیف الحامل لقوة الحیاة والحس والحرکة الارادیہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا جوہر رکھا ہے جو بخار کی طرح ہے. اللہ ہی اس کی ماہیت اور حقیقت کو جانتا ہے. انتہائی لطیف ہے. انسانی جسم کی طاقت جو ہے بیس کرتی ہے تو اسی روح پر، اسی نفس پر، اسی جوہر پر، اور اسی سے انسان کی حس و حرکت ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. ویسے تو روح کے بارے میں اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، لیکن آج کی سائنس بیچاری اگرچہ اس میں ریولوشن تو جاری ہے، کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے. کہنے والے یہ لکھتے ہیں کہ 22 گرام کی ایک ہوا ٹائپ کو چیز انسانی جسم میں ہے. 22 گرام وہ انسان کے جسم کے کسی کونے خدرے میں چھپی ہوتی ہے. جب اس کا اخراج ہوتا ہے تو انسان فوت ہو جاتا ہے. یہی وہ روح ہے اور یہی وہ نفس ہے جس کو اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ انسان زندہ ہے، لیکن حقائق کا علم میرے رب کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو دیا ہی. نفس کی 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ برائی پر اکسانے والا نفس. دل کہتا ہے چوری کرو والعیاذ، دل کہتا ہے برائی کرو، غیبت کرو، چغلی کرو، اس کو ذلیل کرو، یہ ناجائز کام کرو. یہ نفس امارہ انسان کا ایکٹیو کب ہوتا ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو بھی بری نہیں کرتا، لیکن نفس امارہ انسان کو گناہ پہ اکساتا ہے. تعجب کی بات یہ ہے ہم اس کو بھی برا کہتے ہیں، اس کو بھی برا کہتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کو برا کہتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو برا کہنے کی ضرورت ہی محسوس. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعلیمات دی ہیں. ہر جمعے کو خطبہ پڑھا جاتا ہے تو یہ لفظ بولا جاتا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس کی شر سے ہمیں بچا دے. سب سے بڑا دشمن انسان کا ہے وہ شیطان ہے. اس سے کم دشمن جو ہے وہ انسان کا نفس ہے جس کو کوئی پہچانتا. یہ ایکٹیو گناہوں کی طرف اس وقت ہوتا ہے اور کرتا ہے جب اس کے اندر 3 قسم کی باتیں آ جاتی ہیں. جو انسان دلائل کی زندگی نہیں گزارتا، گمان پہ بیس کرتا ہے، ہر وقت سوچنا یہ ایسا ہوگا نہیں ایسا ہوگا نہیں اس نے یہ کہا ہوگا نہیں اس نے اس لیے کہا ہوگا، کوئی دلیل نہیں. جب انسان گمان کے پیچھے، ظن کے پیچھے لگتا ہے تو اس وقت انسان نفس امارہ کے تسلط میں آ جاتا ہے. پھر نفس ہی انسان سے برائیاں کرواتا ہے، کسی اور کو اس کو برائی کی طرف لانے کی ضرورت نہیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى. یہ سوچے، یہ خواہشات تو انسان کے نفس کی، دلائل تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں. جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس کو اپنی زندگی میں سرپرستی نہیں دیتا، اپنے اعمال پہ قرآن و سنت کی چھاپ نہیں رکھتا، یہ شخص اپنے نفس کی برائیوں سے بچ ہی نہیں سکتا. بلکہ برائیوں سے بچنا تو دور کی بات، یہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. کیا خیال ہے جو اپنی خواہش کا غلام بن جائے، اپنے نفس کا اسیر بن جائے، قیدی بن جائے؟ جو غلام نفس کا بن جاتا ہے اس کا دیکھیں آگے نقصان کیا ہوتا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. دنیا جہان کی ڈگریاں بھی اس کے پاس آ جائیں، اللہ اسے گمراہ ہی رکھتے. اس لیے آپ کو نظر آئے گا اور آپ کی آنکھیں دیکھتی ہوں گی، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جنت کا غلط راستہ بتانا، اس پہ بھی لوگوں کو حیا اور شرم نہیں آتی. کیوں؟ یہ نفس کے غلام بن. لیکن اگر علم نہیں بھی ہے، غلام ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جب اس سے کہا گیا کہ ایک جانور مجھے دے دو، کہتے ہیں میرے مالک نے تو منع کر رکھا ہے. کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم اس کی قیمت وصول کر لو. اور مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا، کہتا ہے نہیں، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اس سے کیسے چھپاؤں؟ یہ ہے علم. اس لیے جب انسان اپنی خواہش کا غلام بن جائے پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر انسان خود ہی برائی کا وہ مجموعہ بن جاتا ہے کہ اس کا نفس اسے ہمیشہ برائی پہ اکساتا ہے. لو ڈیزائرز جب آ جائیں، سفلی خواہشات جن خواہشات کی کوئی شریعت میں قیمت نہیں ہے. خواہش یہ بنے کہ میں نے فلاں کے بارے میں غیبت کرنی، کیا ملے گا؟ آپ ذلت. چغلی کرنی ہے، کیا ملے گا؟ لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور نہیں جائے. حسد کرے، کیا ملے گا اس سے؟ صرف سینے کی جلن اور ذلت اور رسوائی اور بیرون کی چہرے مرجھائے ہوئے، اس کو کچھ نہیں ہوگا جس کے بارے میں آپ حسد. سفلی خواہشات جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا. لوگ ہائی کورٹ میں بھی جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں، سیشن کورٹ اور سول میں بھی جاتے ہیں. ایک عدالت اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے، ضمیر جھنجھوڑتا ہے. کیا کر رہے ہو؟ مسلمان ہو تم، اور تم مومن ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ چھوڑو، تمہیں اللہ کی رضا نہیں چاہیے. یہ عدالت مضبوط اس وقت رہتی ہے جب انسان سفلی خواہشات سے پرہیز کرتا ہے. جب وہ ہمیشہ بلند سوچتا ہے تو نفس لوامہ مضبوط رہتا ہے، اس کو برائی کے قریب نہیں جانے دیتا. بلکہ آپ یوں سمجھیں، انسانی زندگی اور برائی کے درمیان سب سے بڑا بیریل آتا ہے تو نفس لوامہ کا آتا ہے. وہ جانے ہی نہیں دیتا. کیا ہو تم؟ اپنی قیمت پہچانو، کتنے بڑے آدمی ہو، اور تم اس کے بارے میں یہ بات کرو گے، حسد کرو گے، بغض کرو گے، چوری. یہ تو گرے ہوئے لوگوں کا کام ہے. فراڈ، دھوکہ، خیانت، ایک ایک چیز پہ جھنجھوڑنے والا نفس لوامہ. اور کیا کمال ہے جن کو اللہ نے نفس مطمئنہ عطا کیا. صحابہ کرام کو اللہ عز و جلال نے نفس مطمئنہ عطا کی. کس طرح ابو جہل آ کے کہتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیا خیال ہے کوئی راتوں رات 40 دن کا سفر مکہ سے شام تک کا ہے، کوئی ایک رات میں کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. مسکرا کے کہتا ہے، خوش ہوا کہ بات بن گئی. کوئی راتوں رات آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہتا ہے جانتے ہو یہ دونوں باتیں کس نے کہی ہیں؟ کہا کس نے کہی؟ کہا آپ کے دوست نے کہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اس ہستی نے کہی ہیں؟ انی لأصدقه فیما هو ابعد من ذلک. یہ تو دو باتیں یہ ہے نا، اس سے بھی کوئی بڑی بات وہ کہہ دے تو میں مانتا ہوں، ہو سکتا ہے. سوچ نہیں، ڈیبیٹ نہیں، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، صرف ایک بات اللہ نے کہہ دیا ہے نا، اس کے محبوب کا فرمان ہے نا، بس یہ ہو سکتا ہے. اس پہ کوئی تعلیق نہیں، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری سوچوں کا مالک وہ کہہ رہا ہے کہ میری سوچوں کے لائق وہ چیز سب سے اچھی ہے جو میرے مالک نے کہی. اسی بات کو قرآن نے کہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نیک لوگوں کی روح جب جاتی ہے اللہ ذوالجلال کا پیغام سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ پہ راضی تو اس سے راضی رہا، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنتوں کے مہمان بن جاؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قصہ لکھا ہوا ہے، جب وہ فوت ہوئے ان کو لٹایا ہوا تھا، ایک ایسا پرندہ اڑا، آواز آئی، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے، جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو جہاں انسان کی نظر جاتی ہے ملک الموت تو قریب آتا ہے، باقی سب فرشتے اتنی دور بیٹھتے۔ کون سے فرشتے؟ جنت میں لے جانے والے جنتی رومال لے کے آتے ہیں، جنتی خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں۔ جہنمی فرشتے یعنی جہنم میں لے جانے والے، اور اس میں طرح طرح کی بدبوئیں ہوتی ہیں، صرف آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، نیک انسان کی روح کو ملک الموت جب قبض کرتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے مشکیزے سے ایک قطرہ گرا ہے نیچے، اتنی آسانی سے مومن کی روح نکلتی ہے یہ نفس، اور پھر آنکھ جھپکنے جتنا ہی وقت لگتا ہے کہ وہ جنتی فرشتے اس سے روح لیتے ہیں اور جنت کے رومالوں میں اسے لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، 7ویں دروازے ایک ایک کر کے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر آسمان پہ اسے مرحبا کہا جاتا ہے اور آخر جنتی مہمان بنا لیا جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ وہ نفس ہے جو ہمیشہ اس کی تلاش رہنی چاہیے کہ اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما۔ نفس مطمئنہ کا سادہ ترجمہ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر 100% جو مطمئن ہوتا ہے اس کو اللہ نفس مطمئنہ عطا کرے۔ لیکن آج سوچیے، ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری فوٹنگ کیا ہے، میں کون سے نفس کو پال رہا ہوں۔ ایک شخص کو اللہ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، مقام دی ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لو ڈیزائرز کی طرف چلا گیا۔ ایک شخص کو اللہ نے حسن دیا ہے، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زائل کر کے نالی میں پھینکنا پسند کرتا ہے۔ وہ سوچے میں کس نفس کے پیچھے لگا ہوا ہوں؟ کیا نفس مطمئنہ ہے؟ نفس لوامہ تو مر گیا نا، کیونکہ سوچ ہی نہیں آتی کہ کتنا گناہ ہے۔ جس کو اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں ہوگا اسے یہ سوچنا تو چاہیے کہ اگر میں ہی قیامت کو پسند نہ آیا تو کیا بنے۔ اس نفس کے آداب جو ہیں جس کے بارے میں آپ نے بھی گفتگو سنی، مجھے اور آپ کو سمجھنے چاہیے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے، اس نفس کی اصلاح کے لیے اس نفس کے پیدا کرنے والے سے مدد مانگی۔ یہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اللہ ذوالجلال کی رحمت نہیں آئے گی، اس کی مدد نہیں آئے گی، اس کی توفیق نہیں آئے گی، اس سے مانگی۔ کیسے مانگے؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعائیں سکھائی، آپ 3 دعائیں کر لیں۔ اچھا سا غسل کریں، وضو کریں، دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ کی تعریف کریں، درود پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ میں نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ مجھے ایسے دل سے پناہ دے دے جس میں تیرا خوف نہ ہو، ومن علم لا ينفع، اللہ مجھے ایسا علم نہیں چاہیے جس کا نفع ہی نہ ہو۔ علم ہو اور بے نماز، علم ہو اور جھوٹا، علم ہو اور دھوکا، یہ کیسے جمع ہو گئے؟ اللہ ایسا علم نہیں چاہیے جس کا نفع نہ ہو۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اللہ ایسے نفس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو سیر ہی نہیں ہوتا۔ اتنی نعمتیں، اتنی عطائیں اللہ کی، پھر بھی رونا، پھر بھی واویلا کرنا،
پھر بھی شکوے کرنا، پھر بھی شکایات کرنا، اس نفس سے انسان جو ہے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعا کیا کرنی چاہیے، یا اللہ ایسے نفس سے بچا مجھے جو سیر ہی نہیں ہوتا۔ وَمِنْ عَيْنِ اللَّهِ تَدْمَعُ، اللہ آنکھیں تو دی ہے تو نے بڑی خوبصورت، میرے مالک مجھے ایسی آنکھوں سے اپنی پناہ چاہ دے۔ اے اللہ تو اپنی پناہ دے دے، جن آنکھوں میں اتنی حیا نہیں ان کو رونا نہیں آتا، پتھر ہو گئی ہیں، تیرے خوف سے وہ بہتی نہیں ہے، اللہ تیرے دین کے لیے وہ جاگتی نہیں ہے، اللہ حرام سے وہ محفوظ نہیں ہوتی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، تین ایسے خوش نصیب ہیں جہنم میں جانا تو بڑی دور کی بات، اللہ ان آنکھوں کو قیامت کے دن آگ دکھائیں گے ہی نہیں۔ اللہ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے سرحدوں پہ پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی، اللہ کی راہ میں نکلی۔ وعین غضت عن محارم اللہ، اور تیسری وہ آنکھ جو حرام چیزوں کو دیکھ کے جھک جاتی۔ میں اور آپ بھی سوچیں، یہ پورا مہینہ جو پچھلا گزرا، اس پورے مہینے میں میری آنکھ سے کتنے آنسو نکلے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے تو رونا آیا ہوگا کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، بچہ بیمار ہے، بس جی کیا کریں، بس جی لٹ گئے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ ایک آنسو بھی اگر میری اور آپ کی آنکھ سے نکلا ہے پچھلے مہینے تو یاد رکھنا یہ مکھی کے سر جتنا آنسو پوری جہنم کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ ختم۔ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک مہینہ نہیں، صرف 8 دن کی میں بات کرتا ہوں، سوچئے پچھلے 8 دن میں ایک رات بھی میری آنکھوں نے جاگ کے گزاری کہ میں اللہ کا دین پڑھ لوں، سمجھ لوں، تہجد پڑھ لوں، دعا کر لوں، استغفار کر لوں، حالات کیسے ہیں اس کے لیے اللہ سے معافی طلب کر لوں، مسلمان پریشان کتنے ہیں ان کے لیے میں اللہ سے دعائیں کر لوں۔ ایک رات، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدھی آدھی رات ڈرامے دیکھے ہوں ان آنکھوں نے، فلمیں دیکھی ہوں، اپنی خواہشات کی تکمیل کی ہو، لیکن اس آنکھ نے اللہ کی رضا کے لیے رات گزاری ہے تو ذرا سوچئے ہم کہاں کھڑے۔ عین غضت عن محارم اللہ، تیسری وہ آنکھ قیامت کو جہنم نہیں دیکھ پائے گی، اللہ دکھائیں گے نہیں جہنم کی آگ، جو حرام چیزوں سے بچ جاتے۔ 8 دن کی بات نہیں کرتا، میں 4 دن پہ آ جاتا۔ پچھلے 4 دن میں دیانتداری سے اپنے آپ سے پوچھئے کتنے ڈرامے دیکھے۔ یہ جو مصیبت اس وقت وارد ہو چکی ہے امت پہ، یوٹیوب کے نام پہ، گوگل اور فیس بک پہ نام سے، کون ہے مجھے یہ بتائے کہ کیا اس نے قرآن اتنا پڑھا جتنی فیس بک دیکھتا ہے؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے اپنے باپ سے۔ وہ لوگ ایک دن میں قرآن کم کر لیتے، کہا بیٹا جس طرح 5 گھنٹے تم فیس بک پہ بیٹھتے ہو نا، وہ قرآن پہ بیٹھتے 5 گھنٹے قرآن ختم ہو جاتا۔ آئیے اپنے نفس کی اصلاح کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی، اگر جہنم سے بچنا ہے تو اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفس کا پہلا ادب یہ بتایا ہے، اس نفس کی اصلاح کے لیے مدد اللہ سے طلب کیجئے، دعا کیجئے۔ اللہم قنی شر نفسی، اللہ میری شر جو میرے نفس میں ہے اللہ تو مجھے اس سے بچا، اے اللہ میرے نفس کی شر سے مجھے بچا۔ وَعْزِمْ لِي عَلَيَّ أَرْشَدَ أَمْرِي، اے اللہ میرے نفس کو وہ بات سمجھا جو سب سے اچھی ہے میری زندگی اور آخرت۔ وَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، اللہ میرے وہ بھی گناہ معاف فرما دے جو میں نے پہلے کیے، جو کر رہا ہوں، اللہ جو خفیہ کیے، جو ظاہری کیے۔ وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا عَمِدْتُ، اللہ میں نے بھول کے گناہ کیے، یہ جان بوجھ کے کیے، میرے مالک میرے سارے گناہوں کو تو معاف فرما۔ اللہ سے مدد طلب کریں گے تو اللہ اصلاح کرے۔ نفس کا دوسرا حق یہ ہے، اس کے ساتھ جہاد کی۔ سوچ میں پڑ جائیں گے یہ کافر تھوڑا ہے، یہی تو سمجھ ہے آج معاشرے کے اندر کہ ہم ہر ایک کو کافر سمجھ کے لڑتے ہیں۔ نہیں، جہاد کے 13 مراتب ہیں،
اس میں پہلے 4 مرتبے نفس کے ساتھ جہاد ہے. اس لیے امام ابن القیم فرماتے ہیں 13واں مرتبہ جو ہے جہاد کا وہ تلوار اٹھانا ہے کافر پر. اور اللہ کے رسول نے 13 کے 13 مرتبوں کا جہاد کیا. مجاہدۃ النفس علی تعلم الہدى والحق. جہاد کیسے نفس سے ہوگا؟ سب سے پہلے اس نفس کو علم سکھاؤ، ہدایت کا تعارف کرواؤ، حق کی پہچان کرواؤ اس نفس کو. یہ ہے مجاہدہ نفس کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں. والمؤمن، اور مومن وہ ہے افضل المؤمنین احسنهم اخلاقا وخلقا. سب سے افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. وافضل المہاجرین من ہاجر ما نہى اللہ عنہ. ہجرت یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں. سب سے بہترین ہجرت یہ ہے گناہوں کو چھوڑ دو. جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے تم انہیں چھوڑ دو، ترک کر دو. وافضل الجہاد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ. اور سب سے افضل جہاد یہ ہے تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرو کہ نفس کو منواؤ تمہیں یہ کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے، تمہیں وہ کرنا ہے جو اس کے رسول نے کہا ہے. اس کا پہلا طریقہ اعلی تعلم الہدى والحق. دین سیکھو، حق کی پہچان کرو، ہدایت سے متعارف ہو جائیے. اس کا دوسرا درجہ یہ ہے علی العمل بما تعلم من الہدى والحق. صرف عبارتیں، کتابیں، ڈگریاں نہیں، اس پہ عمل بھی کرو. یہ مجاہدۃ النفس کا دوسرا درجہ. اور تیسرا درجہ علی الدعوۃ مجاہدۃ النفس علی الدعوۃ الی الہدى والحق. عمل کرنے کے بعد تڑپ ہونی چاہیے، ذوق آنا چاہیے کہ یہ خیر میں اپنے بھائیوں تک بھی پہنچاؤں. یہ میں دنیا کی کونے کونے تک، جس طرح دنیا میں بروکر اپنا سامان بیچنے کے لیے سمندروں میں بھی سفر کرتا ہے، ہواؤں اور فضاؤں میں بھی جاتا ہے، نہ رات کو دیکھتا ہے نہ دن کو دیکھتا ہے. دین کا سچا اور محب جو ہے طالب، اس کی غرض ہوتی ہے مجھے سمندروں اور دریاؤں میں بھی جانا پڑے، ہواؤں اور فضاؤں میں بھی جانا پڑے، میں دین کی دعوت دینے کے لیے جاؤں گا. سید المرسلین کے صحابہ نے ایسے ہی کیا. مجاہدۃ النفس علی المشاق وتحملها فی سبیل اللہ. نفس کے ساتھ چوتھا مجاہدہ یہ ہے اس راستے سے نکلنے والوں کو تکلیفیں آتی ہے، برداشت کرنی پڑے گی، تحمل کرنا پڑے گا، ٹالریٹ کرنا پڑے گا. سید المرسلین کو کتنی تکلیفیں آئیں، صحابہ کو کتنی تکلیفیں آئیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. اس سے بڑی بھی بدبختی ہو سکتی ہے کیا کہ نبی کو لوگ کہہ رہے ہیں آ کے، دشمن جو ہیں کہ یہ نعوذ باللہ فراڈ کرتے ہیں. اللہ نے قرآن اتارا وما كان لنبي ان يغل. نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے فراڈ. ایک کہتا ہے اعدل یا محمد، انصاف کرو. فرمایا ان لم اعدل فمن يعدل. اگر میں بھی انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرے گا؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کبیدہ خاطر نہ ہوا کرو اگر تمہیں کوئی بات کوئی کہہ دے. اس لیے اگر تم سچے محب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صحیح بخاری کی روایت کو یاد رکھا کر. حق کا پیغام لے کے جو بھی اٹھا ہے الا عودیہ، اس کی دشمنی ضرور ہوگی. یہی بات ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی. بلکہ جب یہ کہا ایک وقت آئے گا مکے والے آپ کو نکال دے. اللہ کے رسول نے تعجبانہ انداز میں پوچھا اب مخرجیہم، مجھے نکال دیں گے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے آج تک نیکی کی ہے، میں نے آج تک کسی کو دکھ نہیں دیا. اب مخرجیہم، مجھے نکال دیں گے؟ کہاں، کاش میں اس وقت ہوتا، ورقہ کہہ رہے، اور میں آپ کا مددگار ہوتا، لیکن وہ اس سے پہلے فوت ہو. یقین کر لیجئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ ذو الجلال فرماتے کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جس جنوں میں سے، اور وہ ہوتے شیطان ہیں انسانی شکل میں اور جنوں کی شکل. اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا. جہاں اللہ کے پیغمبر آتے ہیں انہی شہروں کی چودھری جو ہے اکابر مجرمیہا لیمکروا بہا، وہی دشمن ہوتے ہیں. اور کس طرح کی دشمنی؟
لوگوں کا اعتماد توڑنے کے لیے کہتے ہیں یہ تو فلاں ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کچھ کہا مکے والوں نے, لوط اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کچھ کہا. اس لیے پریشانی کی بات نہیں. اس کا مجاہدہ جب میں اور آپ کریں گے, اس کی اصلاح ہوگی, پھر پریشانی نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا جو عبداللہ ابن عباس کرتے, گالی دی انسان نے, غلام سے کہا جلدی کرو اس کو کھانا پیش کر. انسان پریشانی میں ہو تو تبھی گالی دیتا ہے نا, شاید سفر سے آیا ہے بھوک لگی. یحییٰ بن معاذ گالی دی, کسی نے مسکرا دی. ساتھ بیٹھنے والا کہتا ہے بزدل ہو, فلماذا تعلمت اذا, اگر گالی کا جواب میں نے گالی سے دینا تو میں نے پھر دین کو پڑھا. یہ ہے نفس کی. ابو ذر کو گالی دی, کچھ بولنا چاہ رہے تھے, کہا بولے نا میں 100 گالیاں دوں گا. مسکرا کے کہتے ہیں 100 بھی دے دو گے نا تو میں ایک کا جواب نہیں دوں گا. نیک لوگوں سے کہا جاتا ہے یہ فلاں فلاں تمہاری باتیں کر رہا ہے, کہتا اچھا مجھے آج پتہ چلا ہے کہ بغیر پیسے لیے بھی کو کپڑے دھو دیتا ہے. دھوبیوں کو تو دعائیں دینی چاہیے, لوگ تو پیسے لے کے کپڑے دھوتے ہیں. تمہارے اجر کا باعث, تمہارے گناہوں کے دھلنے کا سبب ان کو دعائیں دیا کرو. بلکہ مثقفین تو یہ کہتے ہیں جو خواہش کا غلام بن جائے, غلام ہو گیا نا تو غلاموں سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے نا. تو اگر کوئی ایسا غلامی کرتا ہے تو آپ پھر بھی اچھا برتاؤ کرو, غلاموں سے بھی اچھا برتاؤ کرنے کے حکم, اور اس پہ ظلم کرنے کے تو اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا. تیسرا حق یہ ہے اس نفس کی پاکیزگی کا خیال کیجیے. یہ نفس پاک کیسے ہوگا؟ فکری پاکیزگی, قلبی پاکیزگی, لسانی پاکیزگی, جسمانی پاکیزگی اور ماحولیاتی پاکیزگی. فکری پاکیزگی کیا ہے؟ میرے دماغ کے کسی دریچے میں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ میں شرک کروں, میں ریاکاری کروں. سوچ کبھی یہاں نہیں آنی چاہیے کہ میں کسی کو نقصان دوں. یہ فکر کو پاک کیجیے. یہ جب پاکیزہ ہوگا تمہاری زندگی میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک لذت ہی لذت آ جائے. فکر پاک کیجیے, زبان کو پاک کیجیے. اس زبان کو صرف خیر کے لیے استعمال کیجیے. لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک دل درست نہیں, اور دل کبھی درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست. یہ زبان گالی دینے والی ہے, حسد کی آگ بھڑکانے والی ہے, لعنت کرنے والی ہے, غیبت اور چغلی کرنے والی ہے. یہ زبان اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ دل ٹھیک نہیں ہے, کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا. یہ زبان ترجمان ہے انسان کے دل کی, جو دل میں ہوگا وہی کچھ باہر آئے گا. تامرد سخن نہ گفت باشد, عیب ہنرش نہ ہفت باشد. بندہ جب تک بولتا نہیں پتہ نہیں چلتا کیسا ہے, جب بولتا ہے تو سمجھ آتی ہے اس کا ویٹیج کیا ہے, یہ انسان کیسا ہے. اس لیے اپنی معرفت صحیح رکھو. دل کی دنیا ٹھیک ہو اس کے حوال کو زبان اچھا بیان کرتی. دل کی دنیا ٹھیک نہ ہو زبان آگ برساتی ہے. زبان کی پاکیزگی, دماغ کی پاکیزگی, دل کی پاکیزگی. یہ چھوٹا سا دل ہے بیچارہ. وسمی القلب لتقلبه, یہ ہر وقت اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں, کبھی کچھ سوچتا ہے کبھی کچھ سوچتا ہے. یہ ویسے بھی الٹا اللہ نے رکھا ہوا ہے, تو اس کو اور الٹا کر دے تو بنے گا کیا. اس دل کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو رکھے. اس میں اتنی جگہ نہیں ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں مردم شماری تو بہت لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر, اگر دل کی مردم شماری ہوگی تو کیا بنے گا. یہاں کتنے لوگ بس رہے ہیں, غیبت بھی بس رہی ہے اور شکوے بھی بس رہے ہیں, گرہ بھی لگی ہوئی ہے, بغض بھی ہے, عناد بھی ہے, تو کیا بنے گا. اس میں گنجائش نہیں ہے اتنی, جتنی گنجائش ہے اتنے ہی اس کو استعمال کرو. اپنے دل کو اللہ کی محبت سے لبریز کیجئے اور اس کے محبوب کی محبت سے لبریز کیجئے اور خیر کی محبت سے لبریز کیجئے. کچھ لوگوں کو اپنی قدر بھی نہیں ہوتی, اس لیے وہ نفس کو پاکیزہ نہیں کرتے. فرمایا طیبوا افواہکم فإنها طرق القرآن, اپنے منہ کو صاف رکھو, مسواک کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کے راستے ہیں. جو مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا فرشتہ چکر لگاتا ہے, جس نے مسواک کی ہوتی ہے فرشتہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیتا. فما خرج منه الا دخل فم الملک, جو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے وہ فرشتے کی خوراک بن جاتی. کسی نے مسواک میں کی ہوتی فرشتہ اس کے قریب نہیں آتی. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا تَتَأَذَّى مِنْهُ ابْنُ آدَمَ,
جس طرح بیٹسمین سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سگریٹ نوش ہے، شرابی ہے، طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ساتھ بیٹھنے والا بھی مکروہ سمجھتا ہے، تو اللہ کے فرشتوں کو کتنی تکلیف دے۔ اپنے منہ کی صفائی، طیبوا اجسادکم طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، جسموں کو پاک صاف رکھو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنا دیں گے۔ ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة لقال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا۔ باوضو رہیے۔ کتنا بڑا عمل ہے؟ رنگ کا کالا، موٹے موٹے ہونٹ، غلام زمین پہ چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ مقام ہے، باوضو ہو کے سوئیے، غسل کیا کرے، جسم کو پاک صاف رکھے۔ کیا ہوگا؟ باوضو ہو کے جو سوتا ہے ساری رات وہ تو سویا رہتا ہے۔ اللہ کا نورانی فرشتہ جو اس کے بستر میں رات گزارتا، ساری رات یہ سویا رہتا ہے، فرشتہ اس کا نگران بنتا ہے، اور ساری رات فرشتہ ایک دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا۔ اللہ نگرانی تو ہوگی، یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا ہے، اللہ تو اس سے راضی بھی ہو جائے، اسے معاف بھی کر۔ فرشتے دعائیں کرتے، صرف یہاں نہیں، بس اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھو۔ طاہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے صحن، طاہروا افنیتکم، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھو۔ سمیلی ماحول یہودیوں کے ہوا کرتے ہیں، مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے، انہیں پرواہ ہی کوئی نہیں۔ عملی پاکیزگی بھی اختیار کرو، یہ نفس کی پاکیزگی ہے۔ عمل وہ ہو جو خالص اللہ کے لیے، ریاکاری والا عمل وہ جو سنت کے مطابق، بدعات والا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ہمارے جیسا عمل نہیں کیا وہ مردود ہے۔ لا يقبل اللہ، سیدنا حسن فرماتے لا يقبل اللہ صاحب بدعہ حجا ولا صوما ولا صلاة حتى يدعها، بدعتی جب تک بدعت نہیں چھوڑتا نہ حج قبول، نہ روزہ، نہ نماز قبول۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احتجز التوبہ عن كل صاحب بدعہ، بدعتی کے سامنے رکاوٹ اللہ نے ڈال دی ہے، جب تک بدعت چھوڑتا نہیں اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ بلکہ سلف کہا کرتے تھے مبتدع رجل بدعہ الا غل صدره علی المسلمین، جس شخص کے اندر بدعت آ جائے اس کے دل میں مسلمانوں کی دشمنی آ جاتی۔ اور امام مالک کہا کرتے تھے مبتدع الرجل فی الاسلام بدعہ، جب بھی انسان بدعت اسلام میں گھڑتا ہے فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، تو وہ ظالم گمان کرتا ہے۔ یہ ظلم کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی سوچے کہ اللہ کے رسول نے دین چھپا لیا تھا۔ جو اسلام میں بدعت پیدا کرتا ہے وہ گویا گمان کرتا ہے کہ محمد کریم نے نعوذ باللہ من ذالک خیانت کی ہے دین پہنچانے میں، یہ بات نہیں پہنچائی تھی، ہمیں آج سمجھ آئی۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے ومن وقر صاحب بدعہ فقد اعانہ علی ہدم الاسلام، جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے اس نے اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے میں مدد کی۔ اللہ عزوجلال سے دعا، اللہ عزوجلال ہمارے اعمال اور ہماری ہر چیز کو سنت کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی حسنہ وعلی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان انہ عدو للانسان۔ نفس، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے آداب یہ ہیں، اس کو صحیح کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اس کے ساتھ مجاہدہ کریں، کوشش کریں، جہاد کریں، اس کو پاکیزہ کریں۔ یہ پاکیزگی فکری بھی ہو، قلبی بھی ہو، لسانی بھی ہو، جسمانی بھی ہو، ماحولیاتی بھی ہو، اور عمل کی پاکیزگی۔ چوتھا ادب یہ ہے، ایک طرف قرآن و سنت ہے، ایک طرف شریعت ہے، دوسری طرف نفس کی خواہش ہے، نفس کی خواہشات کی مخالفت کر۔ حکمت و بصیرت اللہ اسے عطا کرتے، مفتاح الحکمہ طرد الہوى، جس نے اپنی خواہش پہ غلبہ پا لیا اللہ اسے حکمت و بصیرت عطا کر دیتے۔ افضل الاعمال، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ما اکرہت علیہ النفوس، کہ تم نے اپنی خواہش کو کنٹرول کر کے اس کو ضبط کر لیا۔ یہ نہیں ہوگا، یہ خواہش تو ہے لیکن شریعت کے مخالف،
بلکہ سلف تو بعض ایسی خواہشات پہ بھی کنٹرول کرتے جو شریعت کے مخالف نہ ہوتی، لیکن اس نیت سے کنٹرول کرتے کہ کہیں یہ غلبہ نہ پا لے۔ عمر بن عبدالعزیز اللہ، ان کی بیوی فاطمہ رحمہ اللہ، جس کا باپ بھی خلیفہ تھا، بنت الخلیفہ والخلیفہ جدها، ان کا دادا بھی خلیفہ تھا، عبد الملک بن مروان کی بیٹی اور مروان بن حکم کی پوتی، اخت الخلائف والخلیفہ زوجها، 3 بھائی بھی خلیفہ، ولید، ہشام اور سلیمان، اور اس کا خامد بھی خلیفہ، عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز کے گھر جب آئی، کہا فیصلہ کر لو، میرے ساتھ رہنا ہے، یہ سب سے مہنگا جو ہیرا ہے یہ بیت المال میں جمع کروا دو تو ہم اکٹھے، وگرنہ راستے جدا ہے۔ ایسا ہی کیا، رات کو اٹھ کے رو رہی ہیں، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ رو رہے ہیں نا، اس لیے میں بھی رو رہی ہوں۔ لونڈی تھی، کہا یہ لونڈی مجھے دے دو، اور اللہ نے اس کو حسن دیا تھا، کیسے دے دو؟ کہا آپ کی مرضی، دے دی، اس کو آزاد کر دی۔ کہا نہ میرے کام کی رہی نہ آپ کے، کیوں ایسا کیا؟ کہا میں نے سوچا تھا کہ یہ لے کے اس کو آزاد کروں گا، اپنی خواہش کو توڑوں گا، میں نے کہہ دیا تھا، مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، چونکہ میں نے کہہ دیا، لیکن میں اس کو آزاد کر کے نیکی لینا چاہتا ہوں۔ اس نفس کا 5واں اور آخری حق یہ ہے، ادب یہ ہے، اس کے ساتھ محاسبہ کیجیے۔ کبھی 2 پارٹنر بیٹھے ہو تو سوچے، لکھا ہوگا یہ 50 روپے کی تم نے چیز منگوائی تھی، حساب ہو رہا ہے، اپنے نفس سے بھی حساب کیا کرو، یہ کپڑا کہاں سے لیا تم نے، جوتی کہاں سے آئی ہے، یہ کھانا کھا رہے ہو حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، یہ بات کیا کہہ رہے ہو تم، نفس سے حساب کرو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ پہلے کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ قیامت کو کیا جائے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، اچھا لباس پہن کے تیار ہو کے نکلتے ہو، اس کی بھی تیاری کر لو، اللہ کے سامنے بھی تم نے پیش ہو۔ اس نفس کی اصلاح کا یہ 5واں زاویہ ہے، ادب یہ ہے کہ اس کا محاسبہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ